بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث یعنی بیکار نہ بنائے. اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے. اور تمہاری خرابی ان باتوں سے جو بناتے ہو، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے. کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ تھک گیا تو لپیٹ کر اس نے آرام کیا معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کیوں بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے بیکار نہ بنائے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے یہ حکمت بھی ہے کہ ہمارے بندے جب زمین و آسمان میں غور و فکر کرے تو ہماری قدرت کو جانے پہچانے، ہم پر ایمان لائے کہ آسمان ہے کہ بغیر ستون کے پھیلا ہوا ہے، زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچھونا بنایا ہے، نہ بالکل سخت ہے کہ آدمی جو ہے اس پر کوئی چیز نہ کر سکے، عمارت نہ بنا سکے، اناج وغیرہ نہ اگا سکے، پتھر کی طرح بالکل سخت بھی نہیں ہے اور کیچڑ کی طرح جو ہے بالکل نرم بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل کیفیت زمین کی رکھی ہے اور اس کو بچھا دیا سارے دنیا میں. تو اس میں جب آدمی غور و فکر کرے گا آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، زمین میں، نباتات میں، جمادات میں، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے اس کا بنانے والا، جس کی قدرت ان تمام چیزوں کو محیط ہے. تو ہماری قدرت کو جانے گا، پہچانے گا، ہم کو پر ایمان لائے گا، اس لیے ہم نے بنایا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بیٹا بنایا ہے، بیوی بنائی ہے. نصارہ نے جیسا کہ کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو وہ اپنے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھتے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم حق کو باطل میں پھینک کر مارتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، جبھی وہ باطل جو ہے مٹ کر رہ جاتا ہے. یہ تمہاری بکواس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری خرابی ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق تم جو بناتے ہو شان الوہیت کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہو، کوئی بچہ ہو. ارے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں. زمین و آسمان کا مالک جو ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کا کوئی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری چیزیں اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ غم خار کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کا ساجی کیا ہو سکتا ہے؟ ساری چیزیں اسی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ایمان لانے سے تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، لیکن اور ہمارے فرشتوں کو تم بیٹیاں قرار دے رہے ہو اور ہمارے
رسولوں کو تم ہمارا بیٹا قرار دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو اس کے پاس ہے، یعنی جو اس کے قرب میں ہیں، مقربین اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، کبھی انہوں نے نہ شرک کیا ہے نہ کفر کیا ہے، اور عبادت کرنے سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تم ان کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تم افترا کر رہے ہو، حالانکہ جن کا تم حوالہ دے رہے ہو انبیاء کا، فرشتوں کا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے تسبیح ایسی ہی ہے جیسا کہ بنی آدم کے لیے سانس لینا، جیسا ہم سانس لیتے ہیں، فرشتے ویسے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں، اس کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کا تو یہ عالم ہے، ان فرشتوں کو تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ کے نبیوں کا تو یہ عالم ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اگر تم ان کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔